أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سحر سحری ٹرانسمیشن جو کہ آپ کے لیے RKS پروڈکشن کی جانب سے میٹرو ون نیوز پر روزانہ پیش کی جاتی ہے، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام ناظرین کو. آپ کی میزبان فائزہ کامران ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کا الحمدللہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ دکھایا اور تیسرے عشرے میں داخل کیا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور ابھی کچھ روز باقی ہیں، طاق راتیں بھی باقی ہیں، تو کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریے. آج ہم 24واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں محترم مہمانان گرامی موجود ہیں. میں آپ سے تعارف کراؤں گی. سب سے پہلے جناب محترم سعید حنیفیہ صاحب، حنیفیہ فوڈ کے CEO آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ حجاب فاطمہ خوشگلو ناتخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حجاب. اور آپ کے ساتھ بہت ہی محترم مفتی زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ رات کے اس پہر ہمارے ساتھ ہیں سحری ٹرانسمیشن میں اور اپنے وقت میں سے وقت نکال کے آج ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں مفتی زاہد اسلم صاحب سے بات کرنا چاہوں گی چونکہ طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں اور لوگ اعتکاف میں بھی کافی ہمارے بہن بھائی بیٹھ چکے ہیں، تو اعتکاف کے احکامات کے بارے میں ہمیں بتائیے اور خواتین کے لیے کیا احکام ہیں اس کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ دونوں اللہ کے گھر کو خوب پاک کر دیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اعتکاف جو ہے بہت پرانی عبادت ہے. اولاً ذہن میں رہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں. عبادت کے لیے بنیت اعتکاف مسجد کے اندر ٹھہرنا اور ایک ہی جگہ ایک ہی دروازے پر پڑے رہنا جب تک مغفرت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اعتکاف. فتاوی عالمگیری اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 211 اور اسی طرح بدائع و ثنائے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 530 اور البحر الرائق کے اندر یہ بات موجود ہے اور بدائع و ثنائے جلد 2 صفحہ نمبر 287 پر بھی کہ آپ جب نیت کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالق کی رضا کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب ہماری مغفرت ہوگی ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اور رہی بات خواتین کی تو خواتین کے حوالے سے در مختار جلد 3 صفحہ 494 اور بحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 530 اور بدائع الثنائے جلد 2 صفحہ 287 پہ خواتین کے جو حقوق ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی بات کی گئی کہ خواتین کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ہی گھر کے اندر ایک خاص جگہ کا تعین کریں، ایک خاص جگہ کا مقرر کریں، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ضروری ہے اس احکامات میں سے کہ اگر وہ خواتین شادی شدہ ہیں تو شوہر سے لازمی اجازت لیں، کیونکہ آپ ایک اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں سنت کی طرف اور نفل کی طرف، تو اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. اور جگہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے، کسی اور کے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی اور مسجد بیت بنا لیں. اور اس کے علاوہ یہ چیز ضروری ہے کہ اعتکاف میں جب بیٹھ گئی ہیں تو اعتکاف کے اندر نمازیں اور روزے رکھنا یہ بھی اعتکاف کا لازمی حصہ اور جزو ہیں. علاوہ ازیں یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اعتکاف ہم کرتے اس لیے کہ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی تیسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آخری عشرے کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری زندگی اعتکاف فرمایا، حتیٰ کہ ایک سال ایسا ہوا کہ آپ نہ رکھ سکے تو ہمیشہ فرماتے ہیں کہ آپ اگلے سال پھر پورے 20 دن کے اعتکاف آپ نے کیا. تو یہاں پر اعتکاف والے معتکفین جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے جو کہ میرے نبی کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اعتکاف کی حالت میں اس لیے بیٹھتے ہیں
کہ وہ ایک مقصد کے تحت جاتے ہیں، ایک رات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ رات ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ اب حضور سے پوچھا گیا کہ آخر یہ کب ہوتی ہے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا، تحروا لیلۃ القدر، یہ بخاری شریف اس کی جلد نمبر 2 اور کتاب ہے صلاۃ التراویح، اس کی جلد 2 صفحہ 710 ہے، اور حدیث نمبر 1913 اور 1916، اور مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 823 ہے، اور حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل حوالے کے ساتھ 1165، اور یہی حدیث پاک ترمذی جلد 3 صفحہ 153 اور حدیث نمبر ہے 792، اور داؤد شریف کے اندر دیکھا جائے تو جلد 2 صفحہ نمبر 58 اور حدیث نمبر ہے 1385، اور یہی حدیث پاک موطا امام مالک کی جلد 1 صفحہ 320، اور یہاں پر موجود ہے میرے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کیا کرو۔ تو معتکف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رات تلاش کر کے اللہ کو منا لے اور اپنی زندگی کے جتنے گناہ ہیں ان سب کی معافی لے لے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں، بہت اچھی طرح آپ نے وضاحت فرمائی۔ اور یہاں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذیشان بھی میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فائز صاحب، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جناب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اثر کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم 24واں روزہ اختیار کریں گے انشاءاللہ، یعنی اب ہم ٹورڈز ٹو اینڈ ہے رمضان کے ختم ہونے کے۔ تو بس یہی گزارش ہے کہ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اور صرف دعا کرتے ہوئے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم فائزہ کی طرف جائیں گے۔ بالکل، ہمارے ساتھ مزید گیسٹ بھی موجود ہیں، مگر ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے تو ہم بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید بات چیت کریں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں، جو کہ آپ یکم رمضان المبارک سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ چاند رات تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ روزانہ 3 بجے سے 6:30 بجے تک آپ نور سحر اور بزم ثناگر دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیں لائیو فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے ناظرین کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ محترم جناب سعید حنیفیہ صاحب موجود ہیں، جو کہ حنیفیہ فوڈ کے CEO ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر اپنی ٹرانسمیشن میں، اور آج حنیفیہ فوڈ کی جانب سے بہت اچھی سحری بھی ہمارے لیے بھیجی گئی ہے، جس کے لیے ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ، اور بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے اہل علم لوگوں کے ساتھ بٹھایا۔ مفتی صاحب کی ابھی جو اعتکاف کی فضیلت سنائی تو بہت خوشی ہوئی۔ مفتی صاحب جزاک اللہ خیر۔ اور واقعی میں یہ تو ہے رمضان کا آخر ہے، اور دل بھی بڑا رنجایا سا ہے کہ الوداع رمضان، چند مہمان رہ گئے، کہ چند دن چند راتیں مہمان رہ گئی۔ تو بس اس میں یہی کہوں گا کہ بھائی ابھی جو وقت رہ گیا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے اور اپنی مغفرت کا فیصلہ کروا لیجئے، کیونکہ اگر اس مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، مفتی صاحب سمجھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے ممبر مبارک پہ قدم رکھا تو ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو بھائی اور کون سا وقت ہوگا؟ اپنے مرحومین کی اپنی مغفرت فرمائیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ یہی میرا پیغام ہے آپ سب لوگوں کو۔ اچھا، کچھ اپنی فوڈ چین کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی اللہ کا شکر ہے، بس فوڈ چین ہے۔ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے روزے ہوتے ہیں، سارا دن بند ہوتی ہے، شام کے اندر تھوڑی سی گہما گہمی ہوتی ہے، یا جب لوگ اپنی جو ہے شاپنگ کر کے واپسی آتے ہیں تو سحری سے قبل کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ ذرا سلسلہ چل جاتا ہے۔ تو رمضان میں کوئی اسپیشل ڈیلز وغیرہ ہیں آپ کی کہ آپ نے کوئی سحر و افطار میں ڈیلز لگائی ہیں، یا آپ کوئی ڈائن ان کی کہ وہاں پر آ کے لوگ اگر کھاتے ہیں تو وہاں پر کچھ ڈیلز ہیں؟ نہیں، ہمارے دس میں آؤٹ لیٹ جو ہے وہ ٹیک اوے ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ٹیک اوے، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ اتنا کوئی فائن ڈائن کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو جن کے وہ ہیوج جگہ ہوتی ہے، بڑی جگہ ہوتی ہے، فائن ڈائن ہوتی ہے، وہ رمضان ڈیل وغیرہ یا افطار ڈیل لگاتے ہیں۔ ویسے بھی لوگ افطار ہمارے یہاں کرتے ہیں آ کے، صحیح، سحری میں بھی ماشاءاللہ آتے ہیں، لیکن ایک مخصوص جیسے ریسٹورینٹ میں ہوتا ہے نا افطار ڈیل یا سحر، وہ نہیں ہوتی ہمارے۔ لیکن نام سے آتا ہے نا، وہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس جگہ نہیں لیکن لوگ نام سے آتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کہتے ہیں نا کہ اسپیس ہو نام نہ ہو بڑی بات نہیں ہے، لیکن اسپیس نہیں ہے، لیکن لوگ نام سے آتے ہیں کہ فوڈ جو ہے وہ اوتھینٹک ہوتا ہے اور فریش ہوتا ہے، ہائیجینک ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ اور آپ چونکہ پہلی دفعہ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں تو ہمیں بتائیے کہ آپ کی جو فوڈ چین ہے یہ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے، کتنی پرانی ہے؟ یہ ماشاءاللہ کراچی میں کافی پرانی 1956 سے ہے۔ اچھا، 56 سے۔ ہاں، تو میرے جو فادر الحاج محمد حنیف شملوی
وہ اس کو رن اپ کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ میں اور میرے بچے اس کو سنبھال لیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اور مفتی صاحب ایک سوال آیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ اور دیکھنے والوں کے لیے بھی, کہ ایک خاتون ہے جو کہ گھر میں کمرے میں اعتکاف کر رہی ہے, لیکن پراپر ایک جیسے کہ مسجد میں بھی آپ گھر جائیں تو آپ کو وہ چادریں لگا کر سیپریٹ کیا جاتا ہے جگہ کو, تو انہوں نے کوئی سیپریشن نہیں کی اور وہاں پر خاندان والوں کی بھی آمد و رفت موجود ہے اور وہ کمرے میں موبائل بھی یوز کر رہی ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں, تو کیا اس طریقے سے اعتکاف ہو جاتا ہے؟ ویسے جتنی میری عقل ہے اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کا جو طریقہ ہے اسی کو فالو کریں تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے. تو یہ اعتکاف تو نہیں ہوا ان کا, سمجھے کہ وہ تو گھر میں بیٹھ کے گیمیں بھی کھیل لی ہیں اور میں اپنا ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں. اعتکاف کے جو شرائط اور احکامات ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد بیت ایک الگ جگہ کا تقرر, ایسی جگہ بنائی جائے ایک خیمے کی شکل میں ہو جہاں پر لوگوں سے میل ملاپ نہ ہو اور لوگوں کو آمد رفت بھی نہ ہو. اور جس طرح موبائل اگر لے کے جاتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ اعتکاف ہوا ہی نہیں ہے ان کا, کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے ترک و تعلق کر کے جا رہے ہیں, دنیا سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو ادھر تو پوری دنیا وہاں آباد کر رکھی ہے موبائل کی صورت میں یا ٹی وی کی صورت میں, تو اس طرح کے اعتکاف نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر بہت چھوٹا ہوتا ہے, جی مطلب بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک ہی روم ہے, تو وہ پھر کیسے مینیج کریں وہاں پر؟ اس میں یہ کریں گے نا کہ ایک ہی ہماری خاتون بیٹھیں گی تو اسی ایک روم کے ایک کونے کے اندر ایک جگہ بنا لیں, وہاں پر ایک خیمہ ایک پردہ لگا لیں تاکہ پتہ چلے عام لوگوں میں اور معتکف میں تھوڑا سا تو انفرادیت ہونی چاہیے, پتہ چلے کہ یہ اعتکاف والی ہیں. اور پھر جب اعتکاف میں بیٹھی ہیں اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, چھوٹے بچے ہیں یا وہ ہیں, تو اس صورت میں تو وہ اسی جگہ پہ کچن وچن میں کھانا شانا بھی بنا سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی اور موجود ہیں ان کے گھر پہ تو پھر وہ بنائیں گے ہر چیز, اور یہ صرف 2 حاجتوں کے لیے جا سکتی ہیں, حاجت شرعی اور حاجت طبی, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. جگہ ایک ہے, کمرہ چھوٹا ہے, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو اس بات پہ ہے کہ جو اعتکاف کی شرائط اور احکامات ہیں ان پر عمل ہونا ضروری ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, تو یہ معاملہ بھی ہے نا کہ بچوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, پھر اکثر آپ کے جو فادر ان لا مدر ان لا ہوتے ہیں ان کی بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. جی ساس سسر کی, ان کو بھی ٹیک کیئر کرنا, ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام بھی کرنا. یہاں آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ذمہ داری ہوتی ہے, ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی. شرعی طور پر میں بتا دوں آپ کو, شرعی طور پر جو آپ نے بات کی ہے میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہماری خواتین کا فائدہ ہو جائے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیاہ کر لے جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ٹوٹلی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں, چلو بھائی سسر کی بھی کرنی ہے, ساس کی بھی کرنی ہے, اور دیورانی دیور ہو گئے سب کی خدمت کرنی ہے. حالانکہ شرعی طور پر یہ ہے کہ جس کے نکاح میں جا رہی ہے وہ صرف اس کا کام کرے گی. اخلاقی طور پر کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر لیں, باقی آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ جی اس کا بھی کریں اس کا بھی کریں. اخلاقی اور معاشرتی دباؤ ہی تو ہماری خواتین کے اوپر زیادہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی کچھ پریشر ہوتا ہے, اور اخلاقی طور پر بھی اچھا نہیں لگتا کہ صرف آپ اپنے ہی لیے کھانا بنائیں. جو گھر میں بزرگ ہے ظاہر ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح, باقی پابند یہ نہیں ہے کہ بھائی خبردار یہ نہیں کرو تو میں چھوڑ دوں گا. ہاں یہ صحیح. اچھا, لیکن اگر گھر میں جگہ کم ہے جیسے آپ نے کہا بچے اور خاوند کے لیے بنانا ہے, تو پھر اس میں بھی اب وہ نقاب کر کے اٹھیں گی کچن میں جائیں گی, اب ویسے ہی جا سکتے ہیں؟ نہیں, نقاب تو مردوں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیں مساجد میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا اعتکاف میں بڑے, وہ منہ چھپا کے جاتے ہیں, تو منہ چھپانے کی کوئی ایسی منطق نہیں ہے, کوئی فلسفہ نہیں ہے. اور اس طرح خواتین گھر میں ہیں تو منہ تو خیمے کے اندر بیٹھی اس لیے کہ اوروں سے انہوں نے ملنا نہیں ہے, تو گھر کے اندر ہی جب جاتی ہیں, اپنے بچے ہیں اپنا شوہر ہے, تو اس سے تو منہ چھپانا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بالکل جی بالکل. حضرت اجازت ہے تھوڑا سا؟ ہاں جی بولے. تو اہل علم لوگ ہیں, ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ کنسنٹریشن جو ہوتی ہے نا آپ کی ایک یکسوئی, بالکل اعتکاف کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ ایک یکسوئی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کے آپ اللہ کی عبادت کریں, سمجھے نا. اور یہ دیکھا مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 سال قبل یہ اتنی توفیق دی تھی, میں اعتکاف میں بیٹھا تھا مسجد میں, تو میں نے اس میں یہ دیکھا ماشاء اللہ کہ میں اعتکاف میں بیٹھا تو 20 روزے ایک طرف ہوتے ہیں, وہ جو 10 دن اعتکاف کے ہوتے ہیں نا اس میں اللہ پاک بڑی چیزیں مرحمت فرماتا ہے. اب اس میں جو حضرت صاحب نے بنیادی چیز بتائی نا کہ دنیا سے بے تعلقی, تو جب موبائل یا کوئی ایسی چیز ہے تو دنیا کے ساتھ تو آپ تعلق ہے نا, پھر اللہ کے ساتھ کیسے رابطہ ہوگا؟ بالکل یہی اب چیز. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ کسی منسٹر کی یا کسی بڑے آدمی کے گھر گئے اور اس سے وہاں بات کر رہے ہیں, اب وہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کو آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, موبائل سے کھیل رہے ہیں,
تو وہ یہ کہے گا یار یہ ملنے تو مجھ سے آیا ہے، صحیح بات ہے، اور مجھے یہ اہمیت اور فوقیت نہیں دے رہا، تو وہ آپ کا کام کہاں ہوگا؟ بیکار ہو جائے گی ملاقات۔ تو یہی نماز کے اندر، یہی ہر عمل کے اندر ہے کہ جب اس چیز کے اندر کھڑے ہوں تو جس کو حضرت کہتے ہیں خشوع و خضوع کہتے ہیں کہ اپنی تمام تر، اب نماز کیا ہے؟ نماز یہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم نیت باندھتے ہیں نا، تو ہم نے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دی، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف، اور جس کو جتنا اہتمام سے کریں گے اتنا اس کا فیض حاصل ہوگا۔ بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں موجود ہیں حجاب فاطمہ، میں چاہوں گی کہ وہ ایک کلام جو ہے وہ محفل میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا لیکن میری، میں تو برا لیکن میری، لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، اور غال اگر کچھ اپنا سنایا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، حال اگر کچھ اپنا سنایا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، کہ میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، اور خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، تو ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ بریک کا کہا جائے؟ بالکل جی، ہم بریک پر جائیں گے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ٹیم کے ساتھ جو موجود ہیں پی سی آر میں، جاوید بھائی، عدیل بھائی اور شہزاد بھائی، عرفان بھائی، ایان، معین اور زین صاحب جو کہ موجود ہوتے ہیں، ساتھ ہمارے کیا کہتے ہیں عروبہ اور عثمان بھائی، عثمان صاحب اور ہمارے پروڈیوسر صاحب راؤ کرامت صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور جب موجود ہوتے ہیں تو چیزیں بڑی سموتھلی چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ساری ٹرانسمیشن نور سحر میں، اور سعید حنیفیہ صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہوں گی، عید کے حوالے سے ہمیں بتائیے کیا تیاریاں ہیں؟
جی اس عید تو بڑے جو دل جو ہے وہ بڑا اداس سا ہے جی اس کی وجہ سے کہ ہمارے مسلمانوں میں دیکھیے فلسطین کے غزہ کے جو لوگ ہیں بالکل ان پہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، پھر اوور آل ہمارے ملک کے حالات، ہمارے کراچی کے جو حالات جو ہیں جی کس طریقے سے ہیں. تو عید کی تو خیر میں نے خوشی کی، لیکن کیونکہ عید ہے اور شرعی بات ہے، عید الفطر منانا چاہیے جی جس میں لیلۃ الجائزہ بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عید والے دن خوشیاں مناؤ، اچھے کپڑے پہنو. لیکن ہمیں اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ، اپنی عید منانے کے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار میں، اطراف میں ایسے سفید پوش لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو بیچارے کسی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی عید نہیں منا سکیں گے، یا اس عید پہ کپڑے نہیں پہن سکیں گے، یا اپنی شاپنگ نہیں کر سکیں گے. یہ ایک جو روایتی جو ہمارے یہاں ایک گداگر جو پیسے لیتے ہیں، اور آپ لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں، ہمارے سٹاف ہیں، ہمارے گھر میں جو ماسیاں آتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہیں، ہمارے مالی ہے، یا اور اس قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کی آنت کریں تو زیادہ بہتر ہے. اسی آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے میسر نہیں ہیں، کھانا میسر نہیں ہے، ان کو دیکھنا، کیونکہ پڑوسی کے حقوق سب سے پہلے. اگر آپ گھر میں خرچ کر رہے ہیں، پڑوسی بھوکا رہ گیا، اس کی بھی پکڑ ہے. اور ہم سب کو یقیناً ذیشان پتہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں یا ہمارے ارد گرد ایسا کون سا گھر ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہیں تو سفید پوش، کماتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی مہنگائی کے سبب یا کسی اور سبب اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ آرفنیج کا رخ کرنے سے پہلے، یا یتیم خانوں کا یا شیلٹر ہومز کا رخ کرنے سے پہلے ان گھرانوں کی طرف دیکھا کیجیے. وہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، لیکن وہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں کہ شاید کسی ہمارے رشتہ دار کو یا شاید کسی پڑوسی کو ہمارا خیال آ جائے. مفتی صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی کہیں پر کوئی ہمیں کوئی ویلفیئر مل جائے، کہیں پر کوئی ادارہ مل جائے. تو میں بڑا حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنے ان آنکھوں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں وہیں پر ہی آپ کو مستحقین مل جائیں گے، اور اگر محلے میں دیکھ لیں تو بھی مل جائیں گے. اچھا، مجھے چونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور ہمارے رو بھائی اکثر ان کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ دین کی خدمت میں گزرے، نعتوں کی صورت میں، اسلامی پیغامات پہنچانے کی صورت میں. تو کیونکہ یہ پروگرام ان کے، میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، علماء اکرام ہو گئے، آپ کے امام ہو گئے، آپ کے مؤذنین ہو گئے، آپ کے مساجد کے خادمین ہو گئے، آپ کے قاری صاحبان ہو گئے. میں بڑا حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں جی کہیں پر کوئی مستحق نظر آ جائے. تو کیا ان لوگوں کی نظر اپنے اماموں پر نہیں پڑتی؟ کیا ان لوگوں کی نظر اپنے مساجد کے مؤذنین پر نہیں پڑتی، خادمین پر نہیں پڑتی؟ تو یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جی کہیں پر کوئی بندہ مل جائے. تو ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ جس طرح آپ اپنے لیے یہ کپڑے بناتے ہیں، جو بھی چیزیں بناتے ہیں، تو وہ جو آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں یا آپ کو اذانیں سناتے ہیں، ان کی بھی خدمت کیا کریں. اور ان کی اگر خدمت کریں گے تو یہ کوئی عام جگہ پہ نہیں کھڑے، یہ کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یاد رکھنا. اور مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی سننے والا یہ سمجھے کہ پتہ نہیں اپنی بات کام سیدھا کر رہے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے علماء حضرات کا، یہ سفید پوش بھی ہیں، یہ سردار بھی ہیں آپ کے، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لیکن خود قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی سیلریاں کتنی ہوتی ہیں، وظیفے کتنے ہوتے ہیں، 20 25 22 28 30 ہزار. تو کبھی سوچا کہ جس طرح آج کے دور میں ہمارا گزارا 50 ہزار سے نہیں ہوتا تو علماء کا کیسے ہوتا ہوگا گزارا؟ تو اب عید آ رہی ہے، سب لوگ سن کے اس بات پر عمل کریں، اپنے اپنے ائمہ، اپنے اپنے مساجد کے قاری صاحبان ان کو تحفے دیں، یہ رسول اللہ کے نوکر ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. بالکل. اور یہی چیز ایک فائزہ میں نے چیز پڑھی تھی کہ جب مسجد کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے تو ایک تھیلی آتی ہے کہ آپ اس میں امام صاحب کے لیے کچھ ڈالیں. تو لوگ جو ہیں فائزہ ویسے کسی کو دیں گے تو 5000 کا نوٹ کڑکتا ہوا دیتے ہیں، اور جب تھیلی سامنے آتی تو گھسا ہوا ایک 10 روپے کا نوٹ نکالتے ہیں، وہ بھی ڈھونڈ کر. تو اس میں بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، جو کہ مرد کی نماز عید ہوتی نہیں کہ اگر وہ نماز نہیں ادا کرتا، تو آپ وہاں پر اگر سوچیں گے، وہاں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرے گا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں فائزہ. جی، محمد دانش رضا یہاں موجود ہیں، میں ان سے کلام کی درخواست کروں گی. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم
کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری ہو گئی اس کو دربار کی، حاضری ہو گئی اس کو دربار کی، کوئی صدیق کے فاروق عثمان ہوئے تو کسی کو نبی نے علی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی زاہد اسلم صاحب سے میں چاہوں گی آخر میں کہ کوئی میسج اگر آج کے حوالے سے آپ دینا چاہیں، کوئی بھی اچھی بات جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں۔ دیکھیں اس وقت جو فلسطین اور غزہ کے حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو، پورے پاکستانیوں کو اور تمام امت مسلمہ کو کہ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کا درد اپنا درد سمجھیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں۔ جب آپ ان کا درد محسوس کریں گے تو آپ ایک حقیقی آزادی والے مسلمان اور حقیقی کامل ترین مومن بن جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ اور اس وقت جو حالات ہیں مجھے لگتا ہے ایسا، یقیناً آپ بھی تائید کریں گے کہ ہماری مدد کی، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے فطرات، ہمارے عطیات کی سب سے زیادہ ضرورت ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو ہے۔ بالکل بالکل۔ کوشش کریں کسی طرح تھرو پراپر چینل جس پہ بھی آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان کے تھرو وہاں تک کچھ نہ کچھ امداد ضرور پہنچائیے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مفتی زاہد اسلم صاحب کا، حجاب فاطمہ کا اور محمد دانش رضا کا کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم بریک سے واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔